السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک انفارمیشن۔ آج میں یوٹیوب چینل پر پہلی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں اور یہ پہلی ویڈیو پہلے پیغمبر اور نبی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے متعلق ہے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ کلک دی بیل آئیکن تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج میں آپ کو ایک اہم موضوع حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے متعلق چند اہم واقعات سے آگاہ کروں گی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی مقدس کتاب قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی زندگی اسلامی الہیات کا ایک اہم حصہ ہے اور قرآن پاک کے متعدد ابواب اور آیات میں موجود ہے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات کا خلاصہ ہے جیسا کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور انہیں زندگی بخشی۔ تخلیق کے اس عمل کو اکثر اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اختیار کے مظاہرے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ خدا یہ بھی جانتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مددگار کی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گئے۔ ان کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکال لی اور اس سے حوا کو بنایا۔ جب وہ اٹھے تو ان کے ساتھ ایک عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بنایا تاکہ وہ ان کی بیوی بنے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حوا کو اپنے ساتھ رکھا اور باغ کی ہر چیز اسے دکھائی، اور وہ دونوں بہت خوش تھے۔ ان کو کوئی دکھ درد نہ تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے بہت قریب رہتا تھا۔ ایک دن حوا باغ میں سیر کر رہی تھی۔ جب وہ اس درخت کے پاس پہنچی جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا تو اسے ایک آواز سنائی دی۔ یہ آواز نہ ہی حضرت آدم کی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی تھی۔ حوا نے دیکھا ایک سانپ اس سے مخاطب تھا۔ سانپ نے حوا سے کہا کہ یہ سچ ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ تم باغ کے کسی بھی درخت کا پھل نہ کھانا۔ حوا نے کہا ہم ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہیں سوائے علم کے درخت کا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حوا نے کہا کہ اگر ہم اس درخت کا پھل کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ سانپ نے حوا سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ اللہ جانتا ہے کہ جس دن تم اس سے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ حوا نے جوں دیکھا یہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما محسوس ہوتا ہے اور عقل بخشنے میں خوب ہے، اسی وقت حوا آگے بڑھی اور ایک پھل توڑ کر اس نے خود بھی کھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیا۔ خدا نے واضح طور پر اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے اس پھل کو کھایا اور وہ جان گئے کہ سانپ نے ان سے جھوٹ بولا ہے۔ وہ اس بات کو اپنے دل میں محسوس کر سکتے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس لیے وہ مزید خوش نہ رہ سکے۔ انہیں شرمندگی، اداسی اور خوف محسوس ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے اپنی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ رحیم کریم ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرما دی۔ ان کی توبہ کی کہانی تمام انسانوں کے لیے ایک نمونہ کے طور پر کام کرتی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا پہلے انسان تھے اور انہی سے تمام انسانیت کا نزول ہوا۔
وہ پہلے نبی تھے اور اللہ کی ہدایت کو اپنی اولاد تک پہنچایا۔ اسلامی روایات میں حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا نبی سمجھا جاتا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کی رہنمائی کے لیے چنا تھا۔ اس نے انہیں توحید اور اللہ کی اطاعت کی اہمیت کے بارے میں سکھایا۔ قرآن پاک میں آدم کی وفات کا ذکر نہیں کیا۔ اسلامی روایات میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کئی سو سال زندہ رہے۔ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی تخلیق، فتنہ، توبہ اور اللہ کی رحمت کے موضوعات کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ اسلام میں ایک بنیادی بیانیہ کے طور پر کام کرتی ہے، ایمان، اطاعت اور اللہ سے معافی کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ ویڈیو کے اختتام پر میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ